بما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. Now, and same time he's not only a teacher for a student, but at the same time he's the teacher ustaz of the thousands and thousands and thousands of ulama, scholar, shuyukh, muhaddis and mufassir, what they're providing service all around the globe. As the best of my understanding, Sheikh is teaching there around 30 years. So every year from the Darul Ulum and Nadwatul Ulama, thousands of students graduate and they go all around the globe and provide the service of Quran and Sunnah, Sharia. So mashallah, he's the teacher. And we are so fortunate the Sheikh has accepted our invitation, and mashallah, he's with us tonight to deliver some inspiring advice and nasiha. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to benefit, and may Allah subhanahu wa ta'ala give Shaykh a tawfiq to continue his mission and the duties, spreading the deen and Islam, the mission of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Translation side by side, or what do we want? That's good. That's good. I'm very weak actually, so I will try it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تنفع وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا ما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر معاصي الله يظهر العمل من معاصي الله ولا ينكر ولا يغير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین اور خصوصاً اس جامع کے امام صاحب اور جناب خلیل احمد صدیقی صاحب اور اس کے ذمہ داران اراکین و متولی صاحبان اور مسلیان، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے ایک واضح مشہور معروف آیت ہے. اللہ عز و جل نے انسانی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے. ہر چیز کے وجود کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کے تحت اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، منصوبے بنائے جاتے ہیں، مصارف جٹائے جاتے ہیں، اس کے لیے مشورے ہوتے ہیں کہ فلاں مقصد ہے، اس مقصد کے تحت یہ کام کرنا ہے. وہ چیز مرتب ہو جاتی ہے، وہ مقصد سامنے نظر آتا ہے. وہ مقاصد کے پیکر جو تصوراتی خاکے کے ساتھ وجود پذیر ہوتے ہیں وہ عملی طور پہ سامنے آنے لگتے ہیں. اللہ عز و جل نے اس کائنات کو بنایا، اس کو سجایا اور سنوارا، اس لیے انسانوں کے لیے
پہاڑوں کو کس لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے. دریا اور سمندر اور ہواؤں اور ستاروں، چاند اور سورج کو، دن اور رات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے. انسان کو اس طرح ایک شرف، عزت کا مقام عطا فرمایا. لہذا اس معبود برحق نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی معبود برحق نے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ عز و جل نے بنی آدم کو جو کرامت عطا فرمائی، یہ شیطان کے اس تبصرے کے بعد ہے جب اس نے کہا تھا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ عز و جل نے کہا تجھے اسی پر اشکال ہے کہ آدم کو میں نے یہ کرامت، یہ عزت، یہ سربلندی، یہ قرب اور وصال کے مقام و مرتبے پر فائز کیا ہے، اس پر تمہیں اشکال ہے، اور تم بنی آدم کے تعلق سے جو جذبات رکھتے ہو تو ہم اجازت دیتے ہیں کرو تم. واستفزد من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. پھر اللہ نے اجازت بھی دی اور پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تم حضرت آدم کے اس مقام و مرتبے کی بنیاد پر چراغ پاؤ، ہم بنی آدم کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرمائیں. The Shaykh has glorified Allah Ta'ala and salawat on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and after that he recited the verse of the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, where Allah Ta'ala is describing the purpose and objective of the life of a human being in this ayat of the Quran. And the purpose and objective we find in our daily life also, that when we have some purpose and objective in front of us, we make effort, and we plan, and all the efforts are revolving around how we can acquire that purpose and that objective. So that purpose Allah Ta'ala is describing of the human being, why Allah Ta'ala has created. And he said that Allah Ta'ala has scattered this entire universe, where Allah has created so many creations, but all these creations have been created to serve mankind, to serve us. The sun and the moon and the mountains and everything which exists in this universe, it is all there to serve human being, because human being has been created for a very great task and purpose. So Allah Ta'ala has created all these things for the human being. And and he's saying that Allah Ta'ala has given honor. Allah Ta'ala in the Quran is saying that Allah has given honor to the human beings and has made this human being very respectable. And this was after, the shaitan, who Allah Ta'ala narrating in the verses of the Quran, where shaitan became the enemy of Adam alayhi salatu wasalam, and he took a vow that he is going to misguide and take them with him to the hellfire. So Allah Ta'ala is saying to the shaitan
in the Quran that you do whatever you want to do. You carry on, but those people who will follow me and they will obey me, they will not be misguided by you. So the main thing is that a great purpose for which we have been created in this life, and we have to understand that purpose of life. اللہ عز و جل نے مقاصد کے تعلق سے، مقصد کے تعلق سے، ہدف کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانی ہیں، بڑی سے بڑی تجارت گاہیں قائم کرنی ہیں، عظیم شرکا اور کمپنیوں کا قیام تمہارے وجود کے ساتھ وابستہ ہے، زمین کو شادابی میں تبدیل کرنا ہے نہیں، بلکہ یہ فرمایا لیعبدون، اور عبادت عبد سے مشتق ہے، عبادت کا جوڑ عبد سے ہے، اور عبد اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ نام ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے اس واقعے کے لیے تذکرہ قرآن پاک میں ہوتا ہے تو اللہ کی پاکیزگی اور تقدیس کے ساتھ اس کا اظہار یوں کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لا سبحان الذي اسرى بمحمد لم يقل سبحانه وتعالى، قال بعبده ليلا من المسجد الحرام، تعبد اللہ کے نزدیک بڑا محبوب نام۔ اللہ عز و جل نے کتاب نازل کی، یہ کتاب مقدس ہے، یہ کتاب مبارک ہے، لفظ مبارک تمام تر محاسن اور خوبیوں کا جامع ہے، لہذا آپ کسی کی شادی میں شریک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مبارک ہو، کسی نے گھر بنایا اس کے اوپننگ میں آپ شریک ہوئے تو آپ کہتے ہیں گھر مبارک ہو، کوئی ملازمت اچھی مل گئی، کوئی جاب اچھا مل گیا، کوئی تجارت اچھی قائم ہو گئی تو آپ پہنچ کر کے جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ مبارک۔ تو مبارک تمام تر محاسن کا جامع ہے اور ہر نگیٹو پوائنٹ کی نفی اس میں ہے۔ گاڑی لی ہے آپ نے، اللہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے، یہ کہنا ہے تو مبارک ہے۔ اللہ آپ کے لیے یہ مفید و نافع بنائے تو وہ گاڑی کا جو پازیٹو پہلو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو لفظ مبارک۔ اللہ عز و جل نے کتاب نازل فرمائی اور فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا جو مبارک رات ہے، تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ عز و جل نے زیتون کا تذکرہ کیا تو من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور۔ مبارک کا تذکرہ فرمایا تو یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے مبارک ہے، اس کتاب کا ذکر کیا اللہ نے تو سورہ کہف کی ابتدا فرمائی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، علی محمد نہیں فرمایا، علی رسول اللہ نہیں فرمایا، علی خاتم النبیین نہیں فرمایا، بلکہ علی عبدہ، تو عبد بڑا پیارا محبوب اللہ کے نزدیک۔ So the Shaykh is saying that in this ayat Allah Ta'ala is describing the objective and purpose of life of Allah Ta'ala did not send the human being and ask them to build big buildings
or work on the material things of this world and excel in those things. But Allah Ta'ala is giving a very high purpose in a very positive way. He's saying that in a very positive way Allah Ta'ala has described that وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. We have created men and jinn for the purpose of ibadat, worship. And the word used here, he's saying, is connected with abd. Abd means to a person who totally submit himself to the order of Allah Ta'ala. That's the definition of abd. And in other parts of the Quran, like he's saying that when Allah Ta'ala is describing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, who was ascending for Isra and Miraj, although this was a very great honor, but Allah Ta'ala there also describing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam that he is abd. Subhanallazi asra bi abdihi. So the word abd is a very special word in the eyes of Allah Ta'ala. And Allah Ta'ala is saying that we have created men and jinn and all the human beings in this world for the purpose of to recognize Allah Ta'ala, to actually submit themselves totally and surrender themselves. That's the meaning of abd, to surrender themselves to please and obey the commandments of Allah Ta'ala. And he's saying that in different parts of the Quran, Allah Ta'ala for various things have described that when the word we use Mubarak in Urdu, this Mubarak actually means to congratulate someone on achieving something. You know, a person, if they have achieved something, we say Mubarak. You know, if you have a marriage, Mubarak ho. So this word Mubarak is a very positive way of actually congratulating someone and giving them a glad tiding of happiness. And in different occasions in the Quran, Allah Ta'ala has used this word. So the main gist of his talk is that Allah Ta'ala has given a very high purpose for this human being and has defined and described their purpose in a very positive way for us to follow. अब्द का मफ़हूम गुलाम के हम माना है और आप हज़रात खूब अच्छी तरह जानते हैं कि एक गुलाम और एक मुलाजिम में फ़र्क होता है। मुलाजिम 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे का मुलाजिम होता है, उसके बाद आज़ाद होता है। उसका काम मुतय्यन होता है, उसका अमल मुतय्यन होता है। उसके सिवा अगर उससे कोई खिदमत मतलूब हो ली जाए तो वो कह सकता है साहब इसके लिए हमारा तकर्रुर नहीं हुआ है, हमारा काम ये है। लिहाजा जिस काम के लिए जिसकी तकर्रुरी होती है, जिसका इंतखाब होता है, वो काम करता है और वक्त मुकर्रर पे वो फिर काम बंद करके चला जाता है, वो मुलाजिम कहलाता है। लेकिन अब 24 घंटे का मुलाजिम होता है। अब अपने से कुछ नहीं करता है, बल्कि हम वक्त आका की रज़ा पर उसकी नज़र होती है। आका क्या हमसे चाह रहा है, उसके चश्मे अबरू, आँख के इशारे को वो समझता है और उससे उसकी खुशी और कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। रात और दिन का फ़र्क उसके यहाँ नहीं होता है, बल्कि उसकी चाहत और उसकी मोहब्बत पेश नज़र हुआ करती है। So he's saying that the word abd, which actually here is used as a slave, and there is a difference between being a slave and being an employee. He's saying there is a big difference between that. An employee is hired to do a particular job for a limited time and has specific instructions that you have to carry out this duty in this particular manner. Whereas the duty of an abd
is not limited, it's 24 hours. A person is abd and a slave, and he has to carry out according to the instructions of the master, whatever. And the continuous effort 24 hours, the slave or the abd is trying to please the master. He is actually looking at every opportunity and every second, that how I can do every action in such a way that will be pleasing to the master. That is the meaning of that. So Allah Ta'ala has defined us that. So our life is not, Sheikh is saying, is for 6 hours or 8 hours like an employee, whereas our life 24/7 until we live, we are abd of Allah, and we have to, in every second and in every aspect of our life, we have to find ways how to please Allah Ta'ala. جب مقصود زندگی کا ابدیت کا اظہار ہے تو پھر ہماری عقل، ہماری دانش، ہمارا فہم، ہماری فراست، ہماری فرزانگی، ہمارا وجدان، ہمارا شعور، ہمارا احساس، ہماری ترجیحات، ہماری پسندیدگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل اللہ کی پسندیدگی. اللہ چاہتا ہے کہ کھاؤ تو کھانا بہتر ہے، وہ چاہتا ہے بھوکے رہو تو بھوکے رہنا جو ہے وہ مناسب ہے. لہذا وہ 11 مہینے کہتا ہے کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، اور 1 مہینے کہتا ہے کہ دن میں مت کھاؤ. یہ اللہ کے عبد ہونے کے، ہم اس کے عبد ہیں، لہذا جو اس کا حکم ہوا اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. اس نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں. محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا. ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور محمود کو ایک خربوزہ لے کر کے آیا، پیش کیا. بڑا حسین خوبصورت خربوزہ تھا. محمود دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کسان کو، اس دیہاتی کو اس نے انعامات دیے. جب وہ چلا گیا تو اپنے ہاتھ سے اس نے اس کا ایک پھانک کاٹا، ایک قاش اس کی کاٹی اور محمود کو دیا. محمود نے کھایا، بڑی رغبت کے ساتھ کھایا، اس اظہار کے ساتھ کھایا کہ بڑا لذیذ، بڑا شیریں. محمود کو بھی خیال ہوا کہ شیریں ہے تو ہم بھی کھائیں، لہذا ایک پھانک اس نے بھی کاٹا اور جو کھایا تو اتنا کڑوا تھا کہ اس کا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا. محمود نے ایاز سے کہا، ایاز تمہارے کھانے کے انداز نے مجھ سے یہ کہا کہ بڑا شیریں ہے، بڑا لذیذ ہے، یہ تو بڑا کڑوا ہے، بہت کڑوا ہے، منہ پورا تلخ ہو گیا، اور تم اس طرح کھا رہے تھے جیسے بڑا شیریں، بڑا لذیذ. محمود نے جو جواب دیا وہ ایک عبدیت کا اظہار تھا. اس نے کہا حضور جب میں نے منہ میں اس کا پھانک رکھا تو اتنا کڑوا تھا، اتنا کڑوا تھا کہ عقل نے کہا محمود ایاز جلدی سے پھینک دو. عقل نے کہا اسے جلدی سے پھینک دو ورنہ منہ اور کڑوا ہو جائے گا. لیکن دل نے کہا ایاز جس محسن نے اپنے ہاتھ سے سینکڑوں دفعہ لذیذ چیزیں کھلائی ہیں، اگر اس کے ہاتھ سے ایک دفعہ کڑوی چیز مل گئی تو اس کو کیوں پھینکو گے؟ اسی رغبت و شوق سے ساتھ اس کو. یہ عبد ہے. جب عبد ہے تو مالک کی طرف سے اگر کوئی بات ایسی ہو جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہمیں کڑوی معلوم ہو، ہمیں سخت معلوم ہو، ہمارا فرض ہے کہ اس کو بھی قبول کر لیں. اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے. اللہ عز و جل کہ ہم عبد ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کمزوریوں سے خوب واقف ہے، اس پر بھی نوازش کے فیصلے اس کی طرف سے ہو سکتے. So the abd we are, the slave of Allah Ta'ala, we have to show to Allah Ta'ala that our desires and our wishes, they don't come into play here. Because every time the slave is looking to please
and fulfill the desire of the master. Yeah. Whatever the master is saying, the duty of the abd or the slave is to carry out according to the wishes and desire of the master. If the master is saying that eat and drink for 11 months, then the sign of the abd and the slave is that he will follow whatever the master is saying. And if the master is saying that no, you have to refrain from eating for a month, and he's obviously pointing out for the Ramadan in this case, then we follow whatever the. So the abdiyat, the slavery, the fact that we are the slaves of Allah Ta'ala, we are the abd of Allah Ta'ala, we have to completely submit our desires and wishes to the desires and wishes of Allah Ta'ala, how Allah Ta'ala wants it. And he's giving an example of a king in India. We used to have a king, his name was Mahmud Ghaznavi, and he had a slave, his name was Ayaz, who was very loyal and trustworthy and very honest and very wise, although he was just a slave. So one day a person came with a melon, he's saying, and presented it to the king. So the king took this melon and he took a slice of the melon, and instead of eating himself first, he gave it to his slave, Ayaz. And Ayaz took this slice of melon and he ate it in such a way, such a manner, as if it was a very delicious and sweet melon. And when the king saw this, the manner in which he was eating and enjoying this slice of melon, he took one more piece and tasted himself. And when he tasted himself, it was very bitter and sour. And he spit it out. And he was very surprised and amazed that Ayaz, I gave you and you ate, your manner was showing that it was very sweet and delicious. How come? He asked. So Ayaz said that, my mind when I tasted the bitter was saying to me that it is very bitter, spit it out. But then I thought that it is coming from the master, my master, who has always been benefiting me, who has always been kind to me all the time. So if once he's giving me something which is very bitter, then there is no harm. And I was looking at I was not looking at what I was eating. In fact, I was looking at whose hand it is coming from. So he's saying that this gives a lesson to us that sometimes, during our life, we may have hardships, difficulties during the life, but these are all coming from Allah Ta'ala. That Allah Ta'ala who's showering, inamat, benefits one after the other in our life. So if occasionally we get something like that, then we have to still bear that patiently, because it is coming from that Allah Ta'ala. अब्दियत के हवाले से एक इश्काल हमारे जहन में आता है, एक ख्याल पैदा होता है, और वो ख्याल हमें महदूदियत की तरफ, अब्द के मफ़हूम को महदूद बना भी देता है। वो ख्याल क्या होता है? वो ये होता है कि लियाबुदून का मफ़हूम हमारे जहन में ये आता है कि हम नमाज पढ़ लें, हम रोज़ा रख लें, हम ज़कात दे दें, हज को चले जाएं, उम्रा कर लें, हम दीनदार हैं, हम मस्जिद में आ गए दीनदार हैं, तिलावत कर लिया दीनदार हैं। ये ख्याल आता है, और ये ख्याल आना कोई यूं नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لیکن اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ عز و جل نے بنا کا جس بنا کا تذکرہ فرمایا ہے اس بنا کے پلرز کا تذکرہ کیا ہے، اس کے کھمبے اور ستون کا تذکرہ کیا ہے. اور کوئی بھی عمارت صرف ستون بنا دینے سے مکمل نہیں ہوتی، صرف پلر اس کے کھڑے کر دیے جائیں تو مکمل نہیں ہوتی، بلکہ ڈھانچہ اسے کہیں گے. اس میں دیواریں چاہیے، اس میں دروازے چاہیے، اس میں کھڑکیاں چاہیے، اس میں اور عمارت کے جو چھوٹی بڑی چیزیں ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم نے ستون کھڑا کر لیا، سب سے بڑا جو مرکزی ستون ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم نے کھڑا کیا، اور آدو بادو کے ستون سب ہم نے بنا دیے، لیکن اس عمارت کی تعمیر جس سے مکمل ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو وہ عمارت مکمل نہیں ہوئی. تو الا لیعبدون، میری عبدیت کا اظہار کریں، میرے سامنے وہ عبد بن جائیں، تو گویا کہ زندگی کے تمام تر تقاضوں میں اللہ کا حکم پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم صرف نماز پڑھ لیں، ہم صرف روزہ رکھ لیں، ہم صرف زکوٰۃ دے دیں، صرف حج کر لیں تو عبدیت کے تقاضے جو ہم سے وابستہ ہیں پورے نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام تر مراحل میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، شادی سے لے کر کے اور غمی تک، اجتماعی زندگی سے لے کر کے انفرادی زندگی تک، کاروبار سے لے کر کے کسانی تک، بازار میں جانے سے لے کر مسجد میں آنے تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کا جو فریضہ انجام دیا وہ صرف مسجد میں نہیں تھا، بلکہ جب آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے مارکیٹ جو قائم کی ہے بیت المدراس کے سامنے مسجد مدینہ منورہ میں، اور اس میں صرف یہودی ہی تاجر ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے دوسرے آ سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ کس کے اختیار میں ہے؟ یہودیوں کے اختیار میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزاد مارکیٹ کا قیام کا فیصلہ فرمایا اور مسجد نبوی کے زیر سایہ آزاد مارکیٹ قائم کیا، سوق الحرہ قائم، اور اعلان کیا گیا کہ جو چاہے وہ اپنی دکان لے کر کے آئے، اور اس کے اوپر کوئی یہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، بس ایک پابندی یہ ہے کہ سامان صحیح ہونا چاہیے، سامان صحیح ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خرید و فروخت، اچھی تجارت بھی دین ہے. تو دین قائم ہوتا ہے بازار میں، عبادت ہوتی ہے مسجد میں. اقامت دین کے لیے بازار میں جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے. مسجد سے نکل کر کے آپ مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں. آپ تشریف لے گئے، گیہوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، بڑا اچھا گیہوں دیکھنے میں. اللہ کے رسول نے جب اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا گیہوں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا؟ دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا یہ ڈھیر گیہوں ہے اور اچھا گیہوں ہے، تو خریدے گا اور اس میں بھیگا ہوا گیہوں ہے. انہوں نے کہا حضور بارش ہو گئی تو کیا کرتے، اوپر سے سوکھا گیہوں ہے وہ خشک گیہوں ڈال دیا تاکہ خریدنے والا خرید لے اس کو. اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مقابلے میں مارکیٹ قائم فرمائی، سوق حرہ کا قیام کیا تاکہ ہمارے لوگ وہاں سے صحیح چیز پا سکیں، سستی چیز پا سکیں. لہذا اگر کوئی شخص ایک مال قائم کرتا ہے، تجارت کی کمپنی قائم کرتا ہے اور اس جذبے سے قائم کرتا ہے کہ وہاں حلال چیزیں ملیں گی، پاکیزہ چیزیں ملیں گی، سستی چیزیں ملیں گی، تو یہ بھی ایک دین کا بڑا عنوان ہے جس کے تحت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجار کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے.
So Shaykh is saying that the one thing which is generally misunderstood at the moment, and this is all over, the understanding, the meaning of the word illa liya'budun, that we are all here to worship Allah Ta'ala. So our misunderstanding is that which is very limited. We say that if I will perform the 5 times salat, and I will fast in the month of Ramadan, and I will give zakat, and I will do the Hajj, the 5 pillars which have been mentioned in Islam, and that is the complete Islam. And that is complete, if I will just do these things, then I am following the whole Islam. This is a general misunderstanding. Whereas he's saying that these are just pillars. Like, if a person is trying to erect a building, pillars are very important, but that is not the complete building itself. That's not the complete house. Pillar, they play a very important role. Because of the pillar, the house will be standing and the building will be standing, but they are just pillars. This house and this building will require the walls, it will require the ceiling, it will require the decoration, it will need the doors and windows. All the things have to be constructed in order to complete this building. In the same way, he's saying that Islam is not just these 5 pillars, but there's it's a complete Islam we have to understand and follow. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he actually showed practically to us that Islam actually means it's not just based on just these 5 pillars, that a person is performing the 5 times salat and giving zakat and fasting, and this is the complete Islam. No, Islam is very comprehensive. Islam actually gives us the borderline is that from everything which gives us happiness all the way to everything which a person faces in grief and sadness, everything is covered in Islam. From the marriage, how a person has to perform the marriage, how a person has to do the businesses and do the set up shops and businesses, trades, all these aspects they are also part of deen. It's not just ibadat, which is it. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for example, he's saying that, and everything was revolving around the masjid. In Masjid al-Nabawi, around the masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam set up all these different aspects which are part of our life, and they are also part of Islam and deen. And a person who will be doing this in the proper way, that will be considered deen and Islam. And he said that, he gave an example that, he created a market on the beside the Masjid al-Nabawi and taught the Sahaba how we have to do business and trade. And in one occasion where he's saying that this person was selling wheat, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw, and apparently it looked like very good wheat, but when he put his hand inside, he found that it was all wet. And that means that wet means that the person has made it wet so that it will be heavier when it will be put on scale. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "What is this?" So the Sahabi said, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it rained, and because of that the wheat became wet. So I put some dried one so that people will buy it." So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informed him, "Man ghasha lillahi falaysa minna." A person who deceives people, and he is not one of us. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that is also deen, that you should not be deceiving people. Not just by doing the salat and the zakat and the fasting, a person becomes a proper man. That these parts are also. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave detailed instructions of how to conduct businesses and how we have to learn and understand the different aspects of life
which we are facing, and these are all part of deen if we will be following the sunnah way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And those who will do the business in the proper way, is saying that they will be earning great rewards in the hereafter. عمل کے حوالے سے عمل کی صحیح تشکیل ہو، صحیح اس کا رخ آئے، علم کی ضرورت ہوا کرتی ہے. بغیر علم کے کوئی عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب 70 کفار و مشرکین پکڑ کے لائے گئے، قیدی بنائے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اس کو آزاد کر دیا جائے گا. یہ پہلا موقع تھا دنیا میں، اس کے پہلے غلاموں کو قتل کر دیا، قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ 10 افراد کو جو لکھنا پڑھنا سکھا دے اس کو آزاد کر دیا جائے. صحابہ کرام اسی اعتبار سے جو تاریخ شہادت دیتی تھی کہ قیدیوں کو زندہ نہیں بخشا جاتا تھا، وہ اس کے درپے تھے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے بہت ستایا ہے، بہت ذلیل و رسوا کیا ہے، آج یہ اپنے ہاتھ میں آ گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی ضرورت، اس کی اہمیت یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی یونیورسٹی بیت المدراس قائم تھی. آنے والے زمانے میں مقابلہ علم کا ہونے والا تھا، اسلحوں سے نہیں بلکہ علم کے اسلحے کے ذریعے ہونا تھا. اور اسلام علم کا پیغام ہے، علم کا علم لے کر کے وہ آیا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق کی امانت لے کر کے آیا ہے. لہذا اسلام کا ہر فرزند جو ہے صاحب علم اس کو ہونا چاہیے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک 7 مسجدیں مدینہ منورہ میں بن گئی تھی. سن 2 ہجری، 1 سال ابھی ہوئے ہیں آئے ہوئے، دوسرا سال چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے 7 مسجدیں بنا رکھی ہیں، 7 مصلے قائم کر رکھے ہیں. اللہ کے رسول نے ان مصلوں میں، ان مسجدوں میں صباحی اور شبانی ادارے قائم کیے، تعلیم بالغان کا نظام قائم کیا. جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو پڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور پڑھانے والے ان مسجدوں میں وہی مشرکین تھے، وہی کفار تھے. اللہ کے گھر میں پڑھانے کے لیے ان کو اجازت دی گئی کہ 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ کیوں اللہ کے رسول نے کیا؟ اس لیے کہ اس امت کی اٹھان علم کی بنیاد پہ، اس امت کو اس دنیا سے جہل کو، ضلالت کو، ظلم کو، ستمرانیوں کو دور کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ امانت دے کر کے اس کی بعثت کی گئی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو صحیح شکل دینے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم کے ذریعے عقل کھلتی ہے. جس طرح ہماری آنکھ کھلتی ہے اس روشنی کے ذریعے، اگر روشنی خارج میں نہ ہو تو آنکھ ہماری کام نہیں دے گی. ایسی عقل کھلتی ہے علم کے ذریعے، اور عقل ما بہل امتیاز ہے ساری مخلوق میں، اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے. اس عقل کو کھلنے کے لیے، منور و روشن کرنے کے لیے اللہ نے علم کی سوغات عطا فرمائی ہے. So Sheikh is saying a very important, in fact, thing which is actually missing from our life also, that amal is actually tabe, it is knowledge is necessary for the amal, and ilm and knowledge is very important aspect of Islam. He's saying that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in fact, he established the schools and such institutions within Medina Munawwara, although it was early stages of his migration. Within the 2nd Hijri, in fact, he's saying that there were 6 or 7 musallas which the Sahaba had set up. And in all those, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he established institutions of knowledge. And how he did that? He found that
he did it in a very unique way, that those prisoners of war, they were being brought and they were captured. They in other nations and society we find that they were killed. Once the prisoners of war were brought, most of them were killed and murdered. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw that these people are wise and intelligent and in them, so he offered them that we give you freedom if you are ready to pass on the knowledge you have to our people. And in these different institutions, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said these people that if you will teach 10 of our people and give them the knowledge, then we will give you the freedom. So because knowledge is very essential part of Islam, he's saying that the first revelation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam which he received was Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. That it is a foundation, that Islam actually is based on knowledge, and knowledge is very essential part of the knowledge, and it is very, very important for us, especially in order to do the correct amal, correct action and practice, that knowledge has to be gained, and that is very important part of Islam. علم کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام دینی اور دنیاوی علوم میں تفریق نہیں کرتا ہے. اسلام کی نظر میں دنیا کا علم بھی دین کے لیے ہے اور دین کا علم تو دین کے لیے ہے. نماز کا علم ہمیں ہونا چاہیے, وضو کا علم ہمیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں مارکیٹ میں کس طرح خرید و فروخت کرنا اس کا بھی علم ہونا چاہیے. ہمیں کیا لینا ہے, کس طرح سے لینا ہے, اس کا بھی علم ہونا چاہیے. لہذا زندگی کے تمام مراحل کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے. بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے. اللہ کی وحی بھی آتی تھی اور وہ فیصلہ بھی کرتے تھے, حکومت بھی کرتے تھے. رات میں بھیس بدل کے نکلتے تھے. کوئی شخص ملتا, پوچھتے داؤد کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہاں ہمارے بادشاہ ہیں. کیسے ہیں؟ وہ کہتا بہت اچھے ہیں. خوش ہو. اللہ نے آزمانا چاہا. ایک رات نکلے, راستے میں ایک شخص ملا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں, جاؤ. فرشتے سے ملاقات ہوئی, انسانی شکل میں. پوچھا تم داؤد کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتے ہیں, بادشاہ ہیں, بڑے اچھے ہیں, منصف ہیں. لیکن ایک بات ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے, آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی, یہ کیا کہنے والا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کاش آپ بیت المال سے اپنا خرچ نہ لے کر اپنے ہاتھ سے کما کر کے اپنا خرچ پورا کرتے تو بہتر ہوتا. آپ بیت المال سے لیتے ہیں, وظیفہ لیتے ہیں, اس وظیفے کو نہ لیتے تو اچھا. دل میں بات لگ گئی. گھر آئے, روتے رہے, اے اللہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے, کوئی صنعت ہم کو نہیں آتی, کچھ بنانا نہیں آتا ہے. اے اللہ تو ہی سکھانے والا ہے, تو ہی ہمیں بتا دے, تو ہی راہ ہم کو دکھا دے کہ ہم کیا کریں کہ پیسہ ہم کمائیں اور خرچ اپنا پورا کریں. اور بیت المال سے, حکومت کے شعبے سے ہمیں ایک تھیلا بھی نہ لیں. روتے رہے, اللہ سے رجوع کرتے رہے. اللہ عز و جل نے ان کے رونے کو قبول کر لیا, اس تعلق کو قبول کر لیا اور کہا داؤد ہم نے تمہارے لیے لوہے کو موم بنا دیا ہے, تم اس لوہے سے زرہ تیار کرو. عمالقہ سے مقابلہ تھا, جو بڑی طاقتور قوم تھی. جالوت جیسا جابر الظالم بادشاہ سے مقابلہ تھا. مقابلہ طالوت کے ساتھ ہو رہا تھا. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بھائی اس غزوے میں شریک تھے. ان کے والد نے, یہ چھوٹے تھے بھائیوں میں, یہ کہا تھا کہ جا کے دیکھ کر کے آؤ. گئے تھے دیکھنے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جالوت سے مقابلہ کرے. اللہ تبارک و تعالی نے جرات دی. حضرت داؤد کو اشارہ ملا
اس لیے کہ نبی بھی ہونے والے تھے. اور ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو کھینچ کے جو مارا تو وہ زرہ پوش تھا اوپر سے نیچے تک. آنکھ صرف کھلی ہوئی تھی. اس آنکھ پر وہ پتھر لگا اور اس کے بھیجے کو پھاڑتا ہوا نکل گیا. وہ گرا اور انہوں نے اس کی تلوار لے کر اس کی گردن الگ کر دی. اس طرح ان کا زور، ان کی قوت تو ٹوٹی لیکن ایک طاقت تھی سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد جب بادشاہ ہوئے تو اس قوت کو توڑنے کے لیے، اس طاقت کو توڑنے کے لیے کہا تم خود جو ہے وہ بناؤ، تم ورکشاپ قائم کرو. لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے آہنی زرہیں بنانی شروع کی، اسلحے بنانے شروع کیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. ہم نے ان کو سکھایا زرہ بنانے کا فن. اور یہی نہیں بلکہ یہ کہا قدر فی السرد، جو کڑیاں ہیں ان کڑیوں میں ایسا تناسب رکھو کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے. ایسا نہ ہو کوئی کڑی موٹی ہو کوئی پتلی ہو، بلکہ اس میں تناسب ہو، اچھا لگے، تو فنیشنگ بھی اچھی ہو، شائننگ بھی اچھی ہو. تو اللہ نے اپنے نبی سے یہ کام کرایا اور وحی کے ذریعے کرایا. اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. کشتی بنائیے، بڑھئی گیری کیجیے، پٹرے جو ہے کاٹیے، لکڑیاں کاٹیے اور ہماری نگرانی میں کیجیے، ہمارے اشارے پہ کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیف انجینئر جو ہو سکتا ہے جس کی رہنمائی ہوتی ہے، کام کرنے والے کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے اپنے نبی جو دعوت کے لیے اللہ نے ان کو خاص کیا تھا، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، ان سے اللہ نے کشتی بنوائی، حضرت داؤد سے زرہیں بنوائی. تو لوگوں بتاؤ یہ دنیا کے کام ہیں یا دین کے کام ہیں؟ اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے ان سب کو فراہم کرنا دین. مسجد کی ضرورت ہے تو اینٹوں کی ضرورت ہے، مسجد کی ضرورت ہے تو فرش کی ضرورت ہے، مسجد کی ضرورت ہے تو پانی کی ضرورت ہے، دورات میاں ہونا چاہیے، لیٹرین کا پورا نظام ہونا چاہیے. اس کا سیکھنا، اس کا بنانا، اس کا لگنا، یہ کیا دین سے الگ ہے؟ بس شرط یہ ہے ان سب کاموں میں نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی. Very important point Sheikh is mentioning, brothers, that there is no separation and distinction between dunya and deen for us. Whatever we are doing in dunya, that is also part of deen. And deen obviously is deen itself. But the knowledge we acquire in order to benefit Islam and benefit deen is also deen. And he is giving the story of Dawood alayhi salatu wasalam, Anbiya alayhi salatu. Allah Ta'ala sent prophets in this world. And these prophets, they showed us that there is no difference. Anything we are doing in this world, apart from ibadat, if we are doing it to please Allah Ta'ala, then that also becomes deen and that also becomes Islam. And he is a very good example, he's saying, Dawood alayhi salatu wasalam. He was a king as well as a Nabi, as a prophet. And sometime in his kingdom, he used to go out just to check, his kingdom, how people are behaving and what they think, what thoughts they have about me. And he would, pretend that he was just a beggar or something like that. And he would go and ask people, what do you know about Dawood? So he used, and everyone, because he was a very just and truthful, because obviously he was a prophet also. So everyone said very good and kind words about him. But then Allah Ta'ala, once he said, decided to test Dawood alayhi salatu wasalam.
and Allah Ta'ala sent an angel in the form of a human being, and he came, and Dawud Islam was impersonating an old person just to find out about, he was on his round once when he asked this angel, and he looked like a human being. He said, what do you say about Dawud? So he said that Dawud is a very nice person, he's our king, and there are many good features about him, except for one thing. So when he said except for one thing, this was the first time someone said something like that. And he was a bit surprised and puzzled. He said, what is this one thing? He said that there's one thing, that he is taking money, his salary, from Baitul Mal. If he could do his own work and become independent rather than dependent on the Baitul Mal, then that would have been better for him. So he took this very seriously. And Shaykh is saying these are lessons for us, that Islam actually is giving us the teaching that we have to become we should not become dependent on others, but we have to make the effort and the energy which Allah has given to earn our own living and to satisfy the necessity and requirements we have. So he started crying in front of Allah Ta'ala, making dua to Allah. Ya Allah, show me a way how I can do this. And Allah Ta'ala actually opened the way for him, that Allah Ta'ala melted the iron for him, and he started molding the iron in different ways. And he's the first one who started making weapons and armory, and not just made them, he started making them, decorated them, and made them in a very beautiful manner. And he started doing this. And then Allah Ta'ala actually used him in his time. They were the great enemies of Islam, Jalut, and these stories have been mentioned in the Quran. Jalut and Talut, these great tyrants who were ruling the world, and they were creating tyranny all in the human beings and so on. So Allah Ta'ala used Dawud alayhi salatu wasalam to destroy these people, and Allah Ta'ala used him. And Shaykh is saying that he came out like a great engineer, and engineering and science and all these things, they are not away from Islam, they are part of Islam. If a person is trying to build a masjid, he's saying, in the masjid we require bricks, we require electricians, we require all the different aspects to build this masjid. So all those things which are necessary to make the masjid, they are also part of these. And if we are learning them, then there is no harm in that, as long as we are doing everything to please Allah Ta'ala. That is the most important. लिहाजा हर अमल में अल्लाह की रज़ा पेश नज़र हो तो वो दीन व अमल दीन है। वरना हदीस शरीफ में एक हदीस आती है, जब वो हदीस सामने आती है तो दिल लरज़ जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल क़यामत के दिन सबसे पहले साहब इल्म को बुलाएंगे, तुमने क्या किया? वो कहेगा मैंने तेरे हबीब की हदीसें पढ़ी, उसकी तरवीज व इरशाद में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि तुझे मुहद्दिस कहा जाए। फरिश्तों को हुक्म होगा सबसे पहले इसे जहन्नम में डालो। उसके बाद मुजाहिद को बुलाया जाएगा, जिसने जिहाद किया, जान हथेली पे लेकर के अल्लाह के रास्ते में आया। उससे पूछा जाएगा तुमने क्या किया? ऐ अल्लाह, तेरे दीन के क़याम के लिए मैंने अपनी जान हथेली पे लग करके तेरे रास्ते में मैं आया, मैंने जिहाद किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने इसलिए किया ताकि तुझे मुजाहिद कहा जाए। तो मुजाहिद तुझे कहा गया, मेरे लिए क्या किया? लिहाजा उसको भी जहन्नम में डाला जाए। फैयाद और सखी को बुलाया जाएगा, जिसने अपना माल लगाया दीन के लिए, मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए, मुसाफिर खाने बनवाए, बेवा और यतीमों का उसने खिदमत की,
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا. تو کہے گا رب کریم میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے بندوں پہ خرچ کیا، تیرا گھر ہم نے بنوایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تم نے بنوایا، لیکن تمہاری خواہش یہ تھی کہ فرنٹ پیج پہ تمہارا نام آئے، سب سے پہلے تمہارے فہرست میں جو ہے فہرست جو بنائی جائے اس میں تمہارا نام آئے. وہ سب کیا گیا، تمہیں فیاض کہا گیا، سخی کہا گیا. ہمارے لیے تم نے نہیں کیا، اپنے لیے کیا. لوگوں یہ ساری حقیقتیں ہیں جو پیش آئیں گی، یہ سارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جو کچھ کیا ہے سامنے بالکل اسکرین کھول دیا. وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. پن ڈرائیو جس طرح ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، جہاں آپ نے لگایا کمپیوٹر کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایسی ہماری زندگی کا پین ڈرائیو ہماری گردن میں لٹک رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لگاؤ نکل آئے گی کتاب تمہاری. اقرا کتابک پڑھو، تم خود فیصلہ کر لو گے کہ تم کیا تھے. تو بظاہر ہم نے بہت نیک اعمال کیے لیکن اپنے نفس کے لیے کیا، تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کوئی ویلو کوئی یہ نہیں. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. تو ایک کتا تڑپ رہا پیاس سے، ایک بلی تڑپ رہی ہے پیاس سے، اور اس کو آپ نے پانی پلا دیا تو جنت کا فیصلہ. جہنم میں ایک شخص جا رہا ہے، ایک جنتی کو دیکھتا ہے، یاد آتا ہے کہ اس کو ایک گلاس پانی پلایا تھا. اسے پکارتا ہے میں نے تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا اللہ کے لیے، میں تم کو نہیں جانتا تھا لیکن تم اللہ کے بندے تھے، پیاسے تھے، میں نے تجھے پانی پلایا تھا. یاد ہے کہ نہیں تمہیں؟ وہ کہے گا مجھے یاد آ گیا. کہ تو دعا کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے. وہ دعا کرے گا اے اللہ میرا اور اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں پیاسا تھا، اس نے محض تیری رضا کے لیے مجھے پانی پلایا تھا، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے. اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اور جہنمی کو جنت میں لے جانے کا فیصلہ مغفرت فرما دے گا. تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میری بہنوں، جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ راضی ہو جائے. گھر سے قدم باہر نکلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور گھر میں قدم اندر آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، عبد کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور فلاں عورت بہت نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کی زبان بہت تیز ہے، بہت تکلیف پہنچاتی ہے لوگ. انہوں نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. اور دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا کہ بہت خلیق، نماز زیادہ نہیں پڑھتی، 5 وقتہ پڑھ لیتی ہے، تہجد، اوابین، چاشت، اس کی زیادہ پابند نہیں ہے، لیکن زبان کی بہت میٹھی ہے، لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک مسلم کا یہ شعار ہے، یہ جنتی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ شعار ہمارا ہونا چاہیے. So, my dear respected brothers, mashallah, Shaykh is giving us the 6 sifat, mashallah. And he's saying that, you know, the one hadith, when I read it, I get frightened. This hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is describing that in the day of judgment, an alim, a scholar, who has given his entire life for Deen and Islam, and he has served Islam his entire life, he will be brought and he will be asked, he will be questioned that what have you done for Islam? And he will say and describe, Ya Allah, I spent my whole life benefiting Islam and I did this and that. And so Allah Ta'ala will say to him that you did this only to get fame and to show that people would call you a great scholar. And he will be thrown into the hellfire. And then a warrior and a soldier will be brought.
And he will be asked that, what did you do? I gave you energy, I gave you strength. What did you do for Islam? So he will say, Ya Allah, I made effort for Deen and Islam, and I fought and fought until I gave my life for the sake of Islam. So this, Allah Ta'ala will say to him that you did all this not to please me, but you did all this so that you will be called a great warrior, and you will be called a great soldier. And then thirdly, he says that a person, a very generous man, who has spent a lot of money for the sake of Islam and Deen, and he has been very generous in his donations and everything, he will be asked, what did you do for it? He will say, Ya Allah, I gave everything for the sake of Islam, and I spent this money which you had given me. So Allah Ta'ala will say that you did not do this to please me. In fact, you wanted your nameplate to be put in front of, so that people will call you a generous person. So what we have to do in this life, we must do it for the sake of Allah Ta'ala. And that is very, very important, he's saying. And every aspect of life, it has to please Allah Ta'ala. Even if we are doing it, a little bit, he's saying that a person is giving water to a thirsty dog or a thirsty cat, but this person is doing it for the sake of Allah Ta'ala, for the sake, then that person will be saved in the hell. He will go in Jannah because of that. Allah Ta'ala, because he is doing it for the pleasure of Allah Ta'ala. And he is saying that a person, he will be going to Jannah, and another person will be going to the hellfire. But this person going towards the hellfire, he will recognize this Jannati. And he said, oh, I gave you a glass of water once. Do you remember? He will turn to him and he'll say, yes, I recognize you, that you once gave me a glass of water. So he said that, please, you make dua for me, that I am now going towards the hellfire. You make dua. And he will lift his hand and that, oh Allah, this person, I didn't know him, but he gave me a glass of water when I was 30. Because of that, Allah Ta'ala will forgive him and will enter him in Jannah. So he's saying that every action we are doing in this life, it is being recorded. And Allah Ta'ala is going to bring it in front of us at the Day of Judgment. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. In Surah Kahf, Allah Ta'ala is saying that every action will be brought in front of us. And in fact, Allah Ta'ala is describing, it's easy to understand for us now, that our USB drive will be hanging in our necks. And Allah will say, plug it in. Plug in the USB, and then you will see what you have done and what you in this life. So every action, he's saying, my respected elders, youngsters, respected sisters and brothers, everyone, whatever we are doing in this life, it is deen, and we have to do it for the pleasure of Allah Ta'ala, to please Allah Ta'ala. That is very important for us. Allah की रज़ा के लिए सबसे अहम अंसुर, सबसे अहम सबब, सबसे अहम अल्लाह के नज़दीक जो दावत है, वो दावत कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने इससे कीमती, इससे बेशबहा दौलत कोई नहीं रखी हमारे लिए। कल क़यामत के दिन फरिश्ते, ये भी हदीस में आता है, जहन्नम में ले जा रहे हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे को कहाँ ले जा रहे हो? रब्बे करीम, ये जहन्नमी, इसने कभी नेक काम कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं, एक बिताका हमारे पास है इसका, एक कार्ड हमारे पास है इसका, लाओ इसको। उसके सारे गुनाह एक पल्ले में होंगे, और वो एक बिताका, एक कार्ड जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, दूसरे पल्ले में अल्लाह ताला रख देंगे। वो पल्ला झुक जाएगा, फरमाया जाएगा इसको जन्नत में दाखिल कर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वला तज़ालु तनफ़उ ला इलाहा इल्लल्लाह व तरुद्दु अन्हुमुल अज़ाब वन निक़मा मा लम यस्तख़िफ़ू बिहक़्क़िहा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को फायदा पहुंचाता रहेगा और उनसे अज़ाब इलाही को दूर करता रहेगा। लोगों की
سزاؤں کو، لوگوں کی طرف سے دکھ اور درد کو جو پہنچاتے ہیں ان سب کا ازالہ اس کے ذریعے ہوگا. شرط یہ ہے کہ اس کا استخفاف نہ ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حق تلفی نہ ہو. صحابہ نے کہا حضور استخفاف کیا ہے؟ مل استخفاف یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا استخفاف یہ ہے کہ وہ عمل کیے جائیں فن کے نام پر، فیشن کے نام پہ، حکمت کے نام پہ، جو اللہ کے نزدیک معصیت ہے، اسے لوگ کریں اور وہ دیکھا جائے. دیکھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا امین ہے، اس امانت بے بہا کو لیے ہوئے اور اس کو جو نہ رہیں گے، اس کو فکر نہ ہو کہ اس ماحول کو بدلنے کے لیے کچھ کوشش کرے، کچھ آگے بڑھے، یہ چیز نہ ہو تو پھر اللہ کا عذاب نہیں کوئی ٹال سکتا. یہ حدیث ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ آج کا ماحول جو ہے اس ماحول میں ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے بندوں تک اس حقیقت کو پہنچائیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. ماحول بہت برہم ہے، حالات ناسازگار ہیں، دینی صورتحال بہت ناگفتہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ہو تو اللہ کی طرف سے، حضور کی طرف سے جو پہنچی ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. دین کی دعوت، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ یہ کرو یہ کرو، لیکن یہ کہا بلغوا عنی ولو آیہ. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا اس منصب سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مارکیٹ میں لگ گئے، دنیا میں لگ گئے، ان ترجیحات میں جو اللہ نے اس کو راضی نہیں قرار دیا تھا اس میں لگ گئے، تو اللہ نے ان کو معزول کر کے آپ کو یہ منصب دیا، مقام دیا ہے. لہذا ہر مسلمان مرد پہ، ہر مسلمان عورت پہ یہ فرض ہے کہ دین کی دعوت میں وہ شریک ہو اور اپنے ماحول کو بنانے اور بہتر کرنے میں وہ تن من دھن سے لگ جائے، تو اس میں وہ کامیابی ہے جو اللہ کی رضا کا حاصل ہے. So, respected brothers, Sheikh is saying that it's very important that our purpose of life, which he was describing, he's saying that one very important aspect and part of it is that we have to convey what we know to others also. This is very, very important. And da'wat of this kalima, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This kalima which Allah Ta'ala has given us, it is very valuable and very powerful. We will realize the power of this kalima in the day of judgment. That when a person, he will have so many disobedience and sins, but then Allah Ta'ala will turn to him and will say that we have one thing from you. And a card will be brought on one side, and all his sins, which will be like mountains, on the other side. And they will be put on one side of the scale, and this card, and on this card, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah will be written on this card. So this La ilaha illallah, when it will be placed on this other side of the scale, this will outweigh all the other sins and everything. And Allah Ta'ala will take this person into Jannah. So this aspect that we have been given the responsibility not only to practice Islam, to follow Islam, but we have to convey. He said the hadith of Rasulullah ﷺ, that if you know even one ayat, convey it to others. We have to, and this is our duty and responsibility as the ummati and follower of Rasulullah ﷺ. So this also we have to do, and as much as we can, and in our circles and in our families and wherever we can. And alhamdulillah, we have our ijtama every week here, and in this masjid after Maghrib Salat, like today we are having this bayan, the Sheikh is there. Every week we have this program here where brothers, they get together and then they make intention to go out in the path of Allah Ta'ala also. So everyone is requested, inshallah, to make the intention that we will use our abilities and also the qualities which the Sheikh has mentioned in the last hour,
we will try and inculcate those qualities in our lives, inshallah. And not only we will try and inculcate them in our lives, we will try and convey this to others, inshallah, in our families, whatever our surrounding and whoever we have, we should make effort on that so that we can gain from Allah Ta'ala. Everyone is ready, inshallah? Jazakallah. حضرات ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ نے عزت افزائی کی، ہمیں حوصلہ دیا، ہم دور سے آئے، پہلی دفعہ آئے، آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے تو ایمانی خوشی ملتی ہے، روحانی فرحت و انبساط کا احساس ہوتا ہے، گناہ مسافہ کرنے سے جڑتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ دل تو چاہ رہا کہ آپ سے رات بھر باتیں کریں، بحرف می تمام بدن تمنائے جہانے را من شوق حضوری طول دادم داستانے را۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں رہنا مبارک فرمائے، آنا مبارک فرمائے، تجارت کرنا مبارک فرمائے، ملازمت کرنا مبارک فرمائے، دین سے جڑے رہیں، دین اصل سرمایہ ہے۔ جس طرح کنٹرول روم سے جہاز جڑا رہتا ہے تو وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے، لنگر اگر قائم ہے تو جہاز پانی کا جو ہے اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی اگر ہم دین سے جڑے رہیں گے، مسجد سے جڑے رہیں گے، دعوت سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ سونامی سے بڑھ کر کے سونامی آئے، آپ کو کوئی ہوا ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی ہے۔ ہر آزمائش میں آپ پورے اتریں گے۔ ہماری دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نوازے اور آپ کو بھی سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Sheikh is saying that he really appreciates, it's the first time he has come to Canada, in fact. So, and he is very, very happy and honored that such gathering has taken place here, and mashallah. And the only request, his request is that we should keep ourselves attached with our deen and Islam. This is the greatest treasure we have, and we have to keep hold of it. And inshallah, if we will be attached with the Islam and the way of life of Islam, then eventually we will make it to the success of this life and the hereafter, inshallah. And we will make dua for everyone, inshallah. And those brothers who are ready for 4 months or 40 days or any time, inshallah, they can stand up, and brother Dr. Amin is here, inshallah. They can go, because time is short, after the Isha Salat, they can inshallah meet him, inshallah. Can you translate the Persian poetry as well? فارسی جو آپ شعر پڑھا ہے بحرف می تمام گفتن تمنائے جہانے را، تمنائے حضور من شوق حضوری طول دادم داستانے را۔ دل کے اندر آرزو اور تمناؤں کا ایک بحر مواج ہے، ایک سمندر ہے، دل چاہتا ہے کہ پیش کریں، اور یہ آپ کے حضور میں رہنے کا جو شوق پیدا ہو رہا ہے، اس شوق کی بنیاد پر یہ احساس جلوگر ہے۔ کاش اتنا موقع ہوتا، اتنا وقت ہوتا، آپ کے پاس ہوتا، ہمارے پاس ہوتا، تو یہ سلسلہ جاری رہتا، خوشی دوبالا ہوتی۔ اللہ مزید توفیق سے ہم کو He's saying a Farsi share, couplet, which means that, after seeing all of you, great thoughts and oceans of thoughts are emerging in my heart. But unfortunately, neither I have the time nor you have the time, so that we can sit together and share these thoughts. And maybe next time, inshallah, when he will come, Allah Ta'ala we will request him to come again and again, inshallah. Inshallah, make dua. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں کا ازالہ فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے والوں میں شامل فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں اور آشوب سے تحفظ نصیب فرما. اے اللہ کام میں برکت نصیب فرما، پیسے میں برکت نصیب فرما، وقت میں برکت نصیب فرما. اے اللہ صحت و عافیت کے فیصلے فرما، خیر و برکت کے فیصلے فرما. اے اللہ جو حاضرین ہیں ان سب کے لیے صحت و عافیت مقدر فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Just a small announcement. Inshallah, the Sheikh will be praying Salatul Fajr at Muslim building, 467 Lower Gate, Muslim Non-Profit Housing Corporation. They have a musalla. Inshallah, the Sheikh will be praying a Fajr Salah there. And right after Fajr Salah, inshallah, it will be a very brief, small reminder, inshallah, will be Sheikh also. میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسیج ٹی وی.